بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک اہم مسئلہ لے کر، اور مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورتیں کس رنگ کا کپڑا پہن سکتی ہے اور کس رنگ کا کپڑا نہیں پہن سکتی۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم مردوں کے لباس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اس بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ مردوں کے لیے لباس سے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ وہ ایسا لباس اور ایسے کپڑے پہنیں جس لباس میں فاسقوں اور کافروں سے مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح ان کپڑوں میں ٹکنے ڈھکے ہوئے نہ ہو، اور نہ ہی وہ زنانہ لباس کی طرح ہو، عورتوں کی لباس کی طرح ہو۔ اسی طرح وہ کسم یا زعفران سے رنگا ہوا بھی نہ ہو۔ باقی مردوں کے لیے خالص سرخ رنگ کا لباس جس میں دوسرا بالکل نہ ہو، اس طرح کے کپڑے پہننے کی ممانعت بعض روایت میں آئی ہے۔ اس ممانعت کی حیثیت کے حوالے سے فقہاء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بہرحال خالص سرخ رنگ، لال رنگ میں عورتوں سے مشابہت بھی ہے، اس لیے اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ لہذا مردوں کو خالص سرخ رنگ کا لباس استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، البتہ اگر اس میں کسی اور رنگ کی آمیزش ہو یا وہ دھاری دار ہو تو پھر حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ بھڑکیلا اور بہت زیادہ کڑھائی اور سنگھار والے کپڑے مردوں کو پہننا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت سارے مرد اور نوجوان جو ہے زعفرانی رنگ کے اور گیرو کلر کے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، تو اس طرح کے کپڑوں کے بارے میں جیسے کہ ابھی بیان کیا کہ ممانعت آئی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کسم کے رنگے ہوئے 2 کپڑوں میں دیکھا تو فرمایا یہ کافروں کا لباس ہے، لہذا تم ان کو نہ پہنو۔ عصفر کسم کو کہتے ہیں، یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے جو ایک پودے سے حاصل ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے کسم کے رنگے ہوئے کپڑے پہننا، زعفرانی رنگ کے کپڑے پہننا مکروہ ہے۔ اس حدیث میں اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ عورتوں کے لیے یہ منع نہیں ہے۔ کالے رنگ کے کپڑے پہننا مردوں کے لیے کیسا ہے؟ اس بارے میں بات سمجھ لیں کہ کالے رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے، بشرطے کہ کسی خاص رسم یا عقیدہ یا سوگ کی بنیاد پر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کالے رنگ کا عمامہ پہننا یہ ثابت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن مکہ میں جب داخل ہوئے تو آپ کے سر پر کالا امامہ تھا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح گھر سے نکلے اس حال میں کہ آپ پر کالے بالوں کی چادر تھی، اور ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کالی چادر بنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیب تن فرمایا، یعنی اس کو اوڑھا۔ لہذا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مرد کے لیے کالے رنگ کے کپڑا پہننا بالکل جائز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھے کہ مکمل کالا کپڑا یعنی تہبند اور اوپر کی چادر یا قمیص دونوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پہننا جائز تو ہے، اس میں حرج نہیں ہے، البتہ آج کے دور میں مکمل کالا لباس
بعض اہل باطل کا شعار بن چکا ہے، اس لیے پورے کالے لباس سے اجتناب بہتر ہے، خصوصاً جن دنوں میں وہ کالے لباس کا اہتمام کرتے ہیں ان دنوں میں بالکلیہ بچے، احتراز کرے تاکہ ان کی مشابہت سے بچ جائیں، کیونکہ فساق اور فجار کی مشابہت اختیار کرنا یہ شرعاً منع ہے۔ اب ہم آتے ہیں عورتیں کس طرح کے رنگ کے کپڑے پہنیں۔ شریعت مطہرہ نے عورت کو کسی خاص رنگ کے لباس کا پابند نہیں بنایا ہے، البتہ لباس سے متعلق کچھ اصولی حدود اور قیود رکھی ہے جن سے تجاوز کی اجازت نہیں۔ ان حدود میں رہتے ہوئے کسی بھی وضع کو اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1 کہ لباس اتنا چھوٹا، باریک یا چست نہ ہو کہ جسم کے جن اعضاء کو چھپانا واجب ہے وہ یا ان کی ساخت، ان کی بناوٹ ظاہر ہو جائے۔ عورت مردوں کے لباس کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ اسی طرح کفار اور فساق کی نقالی نہ ہو۔ خواتین شلوار وغیرہ اتنی اونچی نہ پہنیں کہ ان کے ٹخنے ظاہر ہو جائیں۔ لباس میں سادگی ہو، تصنع، بناوٹ یا نمائش، فخر وغیرہ مقصود نہ ہو۔ ان باتوں کی رعایت رکھتے ہوئے عورت کسی بھی رنگ کا لباس پہن سکتی ہے۔ اسی طرح سفید رنگ کا لباس بھی عورت بالکل پہن سکتی ہے۔ بعض علاقوں میں یا کہیں پر بھی اگر بیوہ عورت کے علاوہ عورت کے لیے سفید لباس کا پہننا ناپسندیدہ ہے تو یہ ایک ہندوانہ خیالات ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ عورت سفید رنگ کا لباس بالکل پہن سکتی ہے۔ بس جو چیزیں اس کے لیے بتائی گئی ہے کہ لباس چھوٹا، باریک، چست نہ ہو، جس سے اعضاء کی بناوٹ نظر آئے، مردوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، کفار اور فساق عورتوں کی نقالی نہ ہو، اور ٹخنے ان کے ڈھکے ہوئے ہو، لباس میں سادگی ہو، زیادہ نمائش اور فخر میں مقصود نہ ہو، تو پھر وہ کسی بھی رنگ کا کپڑا اور لباس پہن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔